سکیں بچ سکیں ایسا ممکن نہیں، چھپ سکے بچ سکے ایسا ممکن نہیں، میرے رب کا اٹل فیصلہ موت ہے۔ اور پھر موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، ساری ہستی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کے تعلق سے جتنی بھی آیات ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے اکثر آیات وہ ہیں جہاں موت کے تعلق سے لفظ ذائقہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے کل نفس تموت، بات حاصل ہو جاتی، معنی مقصد حاصل ہو جاتا کہ ہر نفس نے مرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ ذائقہ کا لفظ جو ہے نا، یہ بتلاتا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو جس طرح ہم دنیا میں اگر میٹھی چیز کھائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی میٹھا کھا رہے ہیں، کوئی کڑوی چیز اگر ہمارے منہ میں رکھی جائے اور ہم اس کو رکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کڑوی ہے، کھٹی چیز کھائیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے۔ تو بس ایسے ہی سمجھیے کہ موت کا جو ذائقہ ہے یہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہونا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ والی زندگی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ ذائقہ موت کا اچھا ہی ہونا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس طرح ہم کھٹی اور کڑوی چیز کو محسوس کرتے ہیں تو پھر موت کا ذائقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری موت کا ذائقہ اچھا ہو۔ آج دل بہت بوجھل ہے، بہت دبے الفاظ کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت کہ جن کے علم اور جن کے عمل، جن کے تقوی، جن کی روحانیت الحمدللہ بر صغیر ہی میں نہیں، یورپ اور امریکہ اور افریقہ تک میں، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑہا دلوں کو اللہ نے اپنی محبت کے نور سے منور فرمایا، جن کے ذریعے سے، جن کے اقوال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا دلوں کو، وہ دل کے جو مردہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی محبت سے منور کیا۔ میری مراد عالم ربانی، اپنے زمانے کے رومی، تصوف و طریقت کے امام، سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، جو اب تک دامت برکاتہم تھے، اب وہ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ کیسی پاکیزہ زندگی گزاری! آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک انجینئر ہونے کے بعد، یکسر مختلف لائن ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کیسے بدلا، اور پھر وہ کیسے اس تصوف و طریقت کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا کام ان سے لیا۔ جن جن حضرات کو ان سے واسطہ پڑا، جنہوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا، جنہوں نے ان کے بیانات کو سنا، بظاہر بہت سیدھے سادہ الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے، بہت عام فہم خطاب ہوا کرتا تھا، لیکن جن کے بیانات میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین زانو تلمس طے کرتے ہوئے بیٹھتے ہوں اور ان کے سامنے بیٹھنے پر فخر محسوس کرتے ہوں، اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنی اصلاح چاہتے ہوں، اور دارالعلوم دیوبند کے کبار اساتذہ کرام جن سے اپنا تعلق قائم کرنے پر فخر محسوس کرتے ہوں، کتنی روحانی اور عظیم شخصیت رہی ہوں گی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی ساری زندگی تو خلاصہ صرف اتنا ہی ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے، یا اصل زندگی کا مدعا اور مقصد تو یہی ہے کہ انسان اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی کو، حضرت بھی تقریباً 72 سال کی عمر پا کے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس وقت آپ تصور کیجئے، میں بلا مبالغہ کہ آپ سے کہہ سکتا ہوں، لاکھوں لوگ تو ضرور ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کی انتقال کی خبر سنی اور بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہو جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہو، ورنہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی قرابت داری نہیں، لیکن وہ رشتہ جو سب رشتوں سے بڑھ کر کے ہے، اللہ جانتا ہے جب سے یہ خبر سنی ہے دل اتنا بوجھل ہے، وہ اس لیے بھی کہ ہم جس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں نا، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ ہمارے اپنے اعمال کسی کام کے ہیں، اور ایسے علماء ربانیین، اہل اللہ، علماء صالحین کی جماعت دن بدن ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، ہم تو ویسے ہی یتیم تھے، تو اب دن بدن یتیم ہی ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ اور ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، یہ ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ تو اپنی دنیا کو
مشقت بھری دنیا سے رخصت ہو کر کے دارالبقاء کی طرف چلے گئے، بہت محنت کر کے، بہت ساروں کو اللہ سے جوڑ کر کے، اللہ کی محبت کو دلوں میں پیوست کر کے، ہزاروں فاسق فاجروں کو اللہ کی محبت میں غرق کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا وہ مقام ہونا ہے جس کو قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ کے ہاں حضرت جی کے لیے بہت بڑا مقام ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے کامل امید ہے کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے گا، ان کی تمام درجات اللہ بلند سے بلند کرے گا۔ بتقاضۂ بشریت کوئی سیئات ہوئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا۔ تو قابل رشک زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ جس مشن پر وہ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی اسی مشن پر رہیں، اللہ کرے کہ ہم خود بھی اللہ والے بن جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پیارے اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ ساری بات تو پیارے اللہ آپ کی نظر رحمت کی ہے نا، آپ نظر رحمت کر دیں گے تو سب کچھ ہو جانا ہے۔ پیارے اللہ ہمیں محروم مت کیجیے، ہمارے مالز کی، جان کی، سب سے بڑھ کر پیارے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو حضرت کے انتقال کے بعد اب سوچی ذرا، ایک بہت عجیب سی بات آج سننے کو ملی کہ آج یوم وفات صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، 22 جمادی الثانیہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آج ہی کے دن حضرت پیر صاحب بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو کہ جس سلسلے سے وہ تھے، سلسلہ نقشبندیہ سے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے ہی حضرت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ شاید یہ غیبی نظام ہے کہ آج کے دن ہی حضرت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو، بطور خاص ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کو جب تک اللہ زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، آفات اور بلیات سے، مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور وقت موعود پر اللہ ہم سب کو ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہا نہ موت تو اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، ورنہ تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اسی طرح کسی شاعر نے کہا چھپ سکیں بچ سکیں ایسا ممکن نہیں، چھپ سکے بچ سکے ایسا ممکن نہیں، میرے رب کا اٹل فیصلہ موت ہے۔ اور پھر موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، ساری ہستی کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جتنے اکابرین حیات ہیں ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا کرے، اور جو چلے گئے دنیا سے اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔